تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 36 ایک آیت ہے. آیت نمبر 36 Verily the number of months with Allah is 12 months in a year. یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کی نظر میں، اللہ کی سائٹ میں 12 مہینے ایک سال کے ہیں. So was it ordained by Allah on the day when he created the heavens and the earth. اور جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی تھی تو اللہ نے مطلب اس دن یعنی یہ اسی طرح سے اللہ نے بنایا تھا کہ 12 مہینے ایک سال کے. Of them 4 are sacred. اور ان 12 میں سے 4 ہیں جو محترم مہینے ہیں. That is the right religion. اور یہی ہے سیدھا دین. So wrong not yourselves therein. تو اپنے نفس کے اوپر ظلم مت کرو. And fight against the mushrikeen idolaters collectively as they fight against you collectively. اور جنگ کرو مشرکین جو ہیں بت پرست اور شرک کرنے والے، ان کے ساتھ تم جو ہے جنگ ایسے ہی کرو مل کے سب، جیسے وہ مل کر تمہارے ساتھ کرتے ہیں. But know that Allah is with those who have taqwa. اور یہ جان لو لیکن کہ اللہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن میں تقوی ہے. یعنی خود آگے سے کوئی چیز شروع مت کرو، خود جنگ مت کرو، خود مطلب کوئی بھی اس طرح کی چیز شروعات تم مت کرو. لیکن اگر اگلے نے کیا ہے تو پھر اس کا جوابی جو عمل ہے وہ کرو. The year consists of 12 months. سال جو ہے وہ 12 مہینے کا ہوتا ہے. اللہ said ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. Verily the number of months with Allah is 12 months in a year. یقیناً اللہ کے تصدیق سال میں 12 مہینے ہیں. So was it ordained by Allah on the day when he created the heavens and the earth. اور اللہ کی کتاب میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے سب ہر جگہ یعنی مطلب یہی چیز ہے کہ 12 مہینے ہیں. اللہ نے جو جب زمین آسمان اور زمین کو جب اللہ نے بنایا تو یہ 12 مہینے تھے سال کے. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ ابو بکرا ادھر لکھا ہوا ہے لیکن said that the prophet said in speech during his حج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اپنی حج کے سرمن میں اسپیچ میں کہا الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدار الذي بين جمادى وشعبان. The division of time has turned to its original form, which was current when Allah created the heavens and the earth. وقت کا جو تقسیم ہے وہ اب اس کے اوریجنل فارم کے اوپر واپس آ رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے زمین اور آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت اللہ نے کیا تھا، ویسا ہی اب دوبارہ پھر سے ویسا ہی بن رہا ہے. The year is of 12 months. سال 12 مہینے کا ہے. Out of which 4 months are sacred. جن میں سے 4 مہینے بہت محترم ہیں. 3 are in succession. ذو القعدہ، ذو الحجہ and محرم. 3 جو ہے وہ لائن سے آتے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ and محرم. And the 4th is رجب of the tribe of مدار. یعنی مدار کی جو ٹرائب تھی وہ رجب کو اس طرح ہی بولتی تھی which comes between جمادہ الثانیہ and شعبان. یعنی کہ جمادہ ثانیہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے رجب. تو یہ مدار کی ٹرائب جو ہے وہ اس طرح بولتی تھی. تو وہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بولے. The prophet then asked, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب پوچھا ایو یوم ھذا، what is the day today؟ آج کون سا دن ہے؟ We said Allah and his messenger know better. تو تمام صحابہ کرام نے بولے کہ اللہ اور اللہ کے رسول مطلب زیادہ بہتر جانتے ہیں. یعنی ان لوگ نے آگے بڑھ کے، جیسے ہم لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہے نا کہ ہم لوگ آگے بڑھ کے بولیں گے ارے آج تو وہ ہے یا فلانا دن ہے، ارے اب ہم کو معلوم ہے. لیکن ان لوگ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی ان لوگ بول رہے کہ نہیں، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم.
He kept quiet until we thought that he might give that day another name. تو وہ اتنے چپ رہے کافی دیر تک کہ ہم نے ایسا سوچا کہ اب شاید یہ جو آج کا دن ہے اس کا نام بدل جائے گا، لگتا آج نیا نام دیں گے. پھر انہوں نے پوچھا الیسا یوم النحر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا he said isn't it the day of نہر؟ تو نہر یعنی قربانی، تو کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ اور نہر کی قربانی جو ہے وہ اونٹ کی ہے. We replied yes. تو ہم نے کہا ہاں ہاں بالکل، تو اب تم کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی دیکھو لوگ چپ ہی تھے نا. ایو شہرن ھذا، he further asked which month is this. پھر انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون سا مہینہ ہے؟ We again said Allah and his messenger know better, and he kept quiet and made us think that he might give it another name. تو ہم نے سب نے یہی کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے اچھا، اور پھر اس کے بعد وہ بہت خاموش ہو گئے. تو ہمیں لگا کہ ضرور اب یہ مطلب کوئی اور نام دینے والے ہیں اس مہینے کو. الیسا ذی الحجہ، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا then he said isn't it the month of ذو الحجہ، یعنی یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے کیا؟ We replied yes. تو ہم نے کہا ہاں ہے. ایو بلد ھذا، he asked what town is this. پھر انہوں نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ سب کو معلوم ہے وہ مکہ ہے. We said Allah and his messenger know better, and he kept quiet until we thought that he might change its name. تو ہم نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. تو ہمیں لگا کہ یہ شہر کا نام بھی بدلی ہو جائے گا لگتا ہے. تو لیست البلد، he asked isn't this the sacred town، یعنی یہ مطلب جو مسجد حرام ہے وہاں پر، تو نیچرلی وہ سیکرٹ ٹاؤن ہے نا. تو we said yes، وہ کہا بالکل ہاں. he said، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَحْسِبُوهُ قَالَ وَأَعْرَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا verily your blood, property and honor are sacred to one another like the sanctity of this day of yours, in this month of yours and in this city of yours. یقیناً تمہارا خون، تمہاری جاگیر پراپرٹی، تمہاری عزت، یہ سب کے سب بہت ہی محترم ہیں ایک دوسرے کے لیے. ٹو ون اندر، جیسے کہ یہ دن جو ہے، یہ دن کی مطلب سینکٹیٹی جو ہے، یعنی اس کا محترم ہونا جو ہے، اور پھر یہ مہینہ اس کا محترم ہونا، اور جیسے کہ یہ شہر اس کا محترم ہونا، ایسے ہی. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کافی بڑی حدیث جیسے ہے اس لیے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے ان لوگوں نے مطلب پیس بائی پیس دیے. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُوكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. Verily you will meet your Lord. یقیناً تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. And he will question you about your actions. اور اللہ تم سے سوال کرے گا تمہارے جو بھی اعمال تھے اس کے تعلق سے. تمہارے اعمال کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. پھر اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا ترجعوا بعدی ذللا یضرب بعضکم رقاب بعض اللہ. Behold, do not revert to misguidance after me by striking the necks of one another. تو وہ بولنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے تمہارے یعنی تمہاری عزت، تمہارا گھر، تمہاری جاگیر، تمہارا خون اور سبھی کچھ جیسے مطلب بہت ہی سیکرڈ ہے، محترم ہے، اور جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر. اب انہوں نے کہا کہ بیہولڈ ڈو ناٹ ریورٹ ٹو مس، دیکھو میرے بعد کہیں گمراہی پہ مت آ جانا اور ایک دوسرے کی گردن مت مارنے لگنا. حل بلغت، ہیو آئی کنویڈ، انہوں نے کہا کہ میں نے پہنچایا کہ نہیں، میسج برابر پہنچا ہے نا. تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب فلعل من یبلغوہ یکون اوعى له من بعض من سمعها. It is incumbent upon those who are present to inform those who are absent. اب جو لوگ یہاں یہ ویسے تو یہ بہت بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا سرمن تھا یہ اس کا ایک حصہ ہے، یعنی مطلب یہ اس کا ایک حصہ، تو اس کے لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یعنی اس کے کہیں کہیں کے جیسے کوئی حصے کو یہاں لے آئے ہیں کہ اس میں تم پر یہ فرض جو یہاں موجود ہے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو یہ پوری خبر دی جائے، یعنی ان کو یعنی جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان کو خبر دے جو ایبسنٹ ہے، جو نہیں ہے یہاں، یعنی کہ وہ سب ہم لوگ ہیں، اور جو بھی اس وقت کے بعد جو بھی آئے تو ان سب کو بتانا یعنی ان کے اوپر فرض ہے. تو کیا ہم پہ فرض نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے بعد والوں کو بتائیں؟ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یہی ہے کہ مطلب ہم کو بھی اس کو آگے بڑھانا ہے، آگے پہنچانا ہے. انسان تو اپنی اولادوں کو ہی بولنے سے ڈرتا ہے، یعنی اولادوں کو ہی نہیں بولتا کہ مطلب ارے تم حجاب لو، ارے تم یہ غلط حرکتیں مت کرو، یہ اس طرح کے عریانیت کے کپڑے مت پہنو، یہ سب مت کرو، ناچ گانا. تو سب چیز کے لیے جب کچھ بھی بولنا ہوگا تو بندے سوچیں گے نہیں بھائی کیسے بولے، تو تم آگے کیسے پہنچاؤ گے؟ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیسے کرو گے؟ تم کو پہنچانا تو پڑے گا نا. پہلے اپنے گھر سے شروع کرتا ہے انسان، اس کے بعد پھر تمہارے محلے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے قرابت دار، تو ان سب کو تم بولتے چلے جاتے ہو، جو تمہیں ملتا ہے تم اس کو بولتے جاتے ہو، یعنی تم نے اس کو آگے پہنچایا. تو جب ہم کو وہ چیز ہم کو جب ملی تو ہم کو اس کو آگے بڑھانا ہی چاہیے. بیکاز دوز ہو آر ایبسینٹ مائٹ کمپریہینڈ واٹ آئی ہیو سیڈ بیٹر دین سم ہو آر پریزنٹ. کیونکہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہ بہت ہی اچھی طرح سے مطلب ان باتوں کو سمجھیں گے اور اس کو اور بھی زیادہ سمجھ کے اس کو مطلب استعمال میں لائیں گے، آگے بڑھائیں گے. جو کچھ بھی میں نے کہا ہے تو وہ جو یہاں موجود لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں سے زیادہ اچھا وہ سمجھیں گے جو یہاں موجود نہیں ہے. البخاری اینڈ مسلم رحمہ اللہ کلیکٹڈ دس حدیث دونوں کے لیے in a small book collected by Sheikh Alam ad-Din al-Sakhawi entitled Al-Mashhur fi Asma' al-Ayyam wa-Shuhur. He mentioned that تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے is so named because it is یعنی یہ جو جنہوں نے یہ لکھی کتاب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے شیخ علم الدین السخاوی کہ انہوں نے پوائنٹ نمبر 1 محرم پہلا مہینہ ہے. تو محرم is so named because it is a sacred month. محرم جو اس کا نام ہے اس میں آ گیا نا حرم، محرم تو وہ ہو گیا محترم ہو گیا، وہ یعنی سیکرڈ ہو گیا. تو اس کا نام اسی لیے محرم ہے کہ وہ سیکرڈ ہے. اور پھر انہوں نے لکھا کہ ٹو می اٹ واز سو نیم ٹو ایمفسائز اٹس سیکرڈنس، یعنی میری نظر میں اس نام سے یہ آتا ہے کہ جو اس کا محترم ہونا جو ہے اس کو ابھارا جا رہا ہے محرم نام سے. دس از بیکاز دا عربز وڈ سوئچ اٹ اراؤنڈ. یہ اس لیے بھی کہ کہیں محرم کو ان لوگ کچھ اور بنانا دے، یعنی کہ مطلب عربز جو تھے اس وقت جو بھی جہالت کے دور کے اندر کہ اس کو کچھ سوئچ اٹ اراؤنڈ کر دے کہ مطلب اب وہ محرم نہیں رہا، اب کچھ اور بن گیا. 1 year they would say it was a sacred month. ایک سال میں کہتے تھے یہ محرم سیکرڈ منتھ ہے. The following year they would say that it was not. اور پھر اس کے بعد والے سال میں بولتے تھے نہیں، یعنی وہ جو محرم کی جگہ ہے اس کو بولتے تھے نہیں یہاں یہ سیکرڈ نہیں ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے سفر. سفر از سو نیمڈ بیکاز دے یوز ٹو لیو دیئر ہومس ڈیورنگ دیٹ منتھ فار فائٹنگ اینڈ ٹریولنگ. تو سفر کرنا، سفر ہے نا مسافر سفر، تو وہ اس لیے کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑتا تھا اس مہینے میں، جنگ کے لیے جانا، سفر کے لیے جانا. when saying سافر ہے نا یعنی کہ a place، یعنی کہ جو جگہ ہے وہ پلیس کو بولتے تھے سافر. اٹ مینس ٹو لیو اٹ، یعنی اب اس کو چھوڑو. پھر نیکسٹ آتا ہے ربیع الاول. It's called that because they used to do اتباع in it, that is to maintain one's property. یعنی جو بھی تمہاری پراپرٹی ہے، تمہارا جو بھی
مطلب جائیداد ہے اس کو سب کو مطلب مینٹین کرنا. تو وہ ربیع الاول. پھر ربیع الآخر نیکسٹ اس کے بعد آتا ہے, وہ سو نیم فار دا سیم ریزنس, اور سیم اسی وجہ کے لیے ربیع الآخر بھی تھا, ربیع الاول ربیع الآخر. پھر اس کے بعد آتا ہے جمادہ, از کالڈ دیٹ بیکاز دا واٹر وڈ ڈرائی اپ. جامد یعنی کہ جیسے مطلب جو چیز رک جاتی ہے, جم جاتی ہے, ٹھہر جاتی ہے, تو وہ اس کو جامد کہتے ہیں. تو یہاں پر وہ پانی جب سوکھ جاتا تھا تو کہتے تھے جمادہ. تو دے سے جمادہ الاولی اور یا جمادہ الاول, اور جمادہ الاخر اور جمادہ الاخرہ, یعنی یہ دونوں آگے نا. اس کے بعد آتا تھا جمادہ الاخر جو ہے, اس کے بعد آتا تھا رجب. تو رجب کمز فرام ترجب میننگ ٹو آنر, یعنی کہ اس کو ریسپیکٹ دینا ہے, آنر. اس کے بعد آتا ہے شعبان, بیکاز دا ٹرائبز وڈ سیپریٹ اینڈ ریٹرن ٹو دیئر ہوم. تو جو بھی قبیلے والے ہیں وہ سب الگ جدا ہو جاتے تھے, اپنے اپنے گھر جاتے تھے. اس کے بعد آتا تھا رمضان. was so named, Ramadan was so named because of the severity of Ramda. تو Ramda یعنی heat, that is the heat, and they say that the branch Ramadat when it is thirsty, and the saying that it is a name of Allah is a mistake. تو جب یہ لوگ ایسا بولتے تھے کہ نہیں رمضان جو ہے وہ اللہ کا نام ہے استغفر اللہ, تو وہ ایک مسٹیک ہے, غلطی ہے. فار دیر از نو پروف اور سپورٹ فار دیٹ. مگر رمضان کا مطلب ہی ہیٹ ہے, ہیٹ. دا سیکرڈ منتھس یعنی جو محترم مہینے ہیں 4. اللہ said منہا اربعۃ حرم, of them 4 are sacred. The Arabs used to consider these months sacred during the time of Jahiliyyah, except for a group of them called Al-Basal, who held 8 months of the year to be sacred as way of exaggeration in religion. تو عرب جو ہے وہ ان جیسے 4 مہینوں کو, جیسے جہالت کا جو دور تھا تبھی اس کو مطلب سیکرڈ ہی مانتے تھے, لیکن اس کے اندر اور بھی ایسے گروپس بھی تھے عربز میں. البسل جس کا نام تھا, تو وہ لوگ 8 مہینے کو ان لوگ بولتے تھے کہ نہیں 8 مہینے محترم ہے, یعنی کہ ریلیجن کے اندر تم ایگزیجریشن کر رہے ہو, یعنی کہ زیادتی کر رہے ہو. دا پروفیٹ سیڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاثۃ متوالیات ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم ورجب مدار الذی بین جمادہ و شعبان. 3 are in succession, Zulqa'dah, Zulhijjah and Muharram. And the 4th is Rajab of the tribe of Mudar, which comes between Jumada Athani and Shaban. 3 جو مہینے ہیں ایک ساتھ آتے ہیں لائنز سے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, اور چوتھا رجب جو ہے وہ مدار کی جو ٹرائب تھی وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں جمادہ اثانی اور شعبان کے بیچ میں رجب آتا ہے, تو وہ اس کے حساب سے وہی بولتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا پروفیٹ سیڈ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجب آف مدار, کہ رجب جو ہے وہ مدار ٹرائب کا ہے, ٹو اٹیسٹ ٹو دا کسٹم آف مدار, کیونکہ مدار کے اندر جو یہ ایک رواج بن گیا تھا کہ ان سیئنگ دیٹ رجب از دا منتھ دیٹ از بٹوین جمادہ اینڈ شعبان, کہ جب بھی رجب کی بات آتی ہے وہ جمادہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے, کہ اس کو بھی اس کے ساتھ لائن سے نہ لے آئے کہیں. ناٹ ایز دا ٹرائب آف ربیہ, اور ربیہ کی جو ٹرائب تھی they thought that it is between Shaban and Shawwal, which is Ramadan in the present calendar. تو جو شعبان اور شوال ہے اس کے بیچ تو رمضان ہے, لیکن وہ لوگ یہ بتاتے نہیں رجب ادھر آتا ہے, تو غلط ہے نا. The 4 sacred months were made 4, 3 in succession, 1 alone. تو 4 جو مہینے تھے محترم, وہ 4 میں سے 3 ایک لائن میں آتے تھے, ایک الگ تھا. So that the Hajj and Umrah are performed with ease, تاکہ حج اور عمرہ جو ہے وہ آرام سے مطلب سب کو ایزیلی ملے. ذوالقعدہ, the month before the Hajj month, was made sacred because they refrained from fighting during that month. ذوالقعدہ کے اندر تم کو جنگ نہیں کرنا ہے, اور وہ حج سے 1 مہینہ پہلے آتا ہے, تو یعنی کہ مطلب اگر سمجھو سب لوگ جنگ ہی کر کے بیٹھے ہو ذوالقعدہ میں ہی, تو پھر حج کی ہمت طاقت کس میں ہوگی, اور کیا ہوگا, وہ جنگ میں کتنے مارے گئے, کتنے زخمی ہوئے, تو پھر تو اسی لیے وہ ہے ہی نہیں, ذوالقعدہ میں جنگ نہیں, تاکہ سب اپنی حج کی تیاری کریں. اور ذوالحجہ جو ہے وہ ہے حج کا مہینہ. the next month was made sacred because it is the month of Hajj, during which they performed Hajj rituals. تو حج کے جو ارکان ہیں وہ اس کے اندر کیے جاتے تھے.
फिर नेक्स्ट आता है मुहर्रम, which comes next, was made sacred so that they are able to go back to their areas in safety after performing hajj. तो मुहर्रम के अंदर 9 जंग. अब लोग जो है कितने आते, जमीन से आते चल चल के, तो कहाँ से कारवान उनके आते, या मतलब तो वो मतलब अगर उस वक्त उन पे अटैक होएगा या जंग होगी तो कैसे चलेगा, ताकि सब अपने अपने घर में आराम के साथ, सुकून के साथ, अमन व अमान के साथ पहुंच जाएं. तो मुहर्रम के अंदर 9 जंग. फिर रजब आता था जो कि वो अलग से आता है. इन द मिडल ऑफ द लूनर ईयर, चांद या मतलब शमसी कमरी ईयर जो है, कमरी साल, उसके बीच में आता है वो, वॉज मेड सेक्रेड, उसको इसलिए मोहतरम किया गया, सो दैट दोज कमिंग फ्रॉम द फारदेस्ट एरियाज ऑफ अरेबिया आर एबल टू परफॉर्म उम्रा. क्योंकि ये जो रजब का महीना है, इसमें जो अरब के दूर दराज के जो एरिया के अंदर जो लोग थे वो उम्रा करने आते थे, एंड विजिट द हाउस, और काबा शरीफ को मतलब विजिट करने, एंड देन गो बैक टू देयर एरिया सेफली. तो रजब में सब ऐसे दूर दराज के सब लोग जो है वो आते थे. तो अभी हज का क्राउड नहीं है उसमें. अल्लाह सेड नेक्स्ट, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, दैट इज द राइट रिलीजन, और ये सीधा दीन है. दैट इज द स्ट्रेट लॉ, और यही सीधा कानून भी है, रिक्वायरिंग इम्प्लीमेंटिंग अल्लाह's ऑर्डर concerning the months that he made sacred and their true count as it was originally written by Allah. तो ये सीधा दीन, ये सीधा कानून है, और इसको तुमको नाफिज करना है कि अल्लाह का हुक्म है ये इन महीनों के मतलब लिए जो अल्लाह ने हुक्म किया है, उसको मानना है कि ये मतलब अल्लाह ने उनको मुहतरम बनाया, सेक्रेड बनाया, और फिर उसकी सही गिनती जो है जैसी है वैसी ही ओरिजिनल, जैसे अल्लाह ने लिखा वैसी ही उसको रखना है. ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से उसको रद्दो बदल करते रहो. अल्लाह सेड फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, सो रॉन्ग नॉट योरसेल्व्स देयरिन, अपने साथ जुल्म मत करो फिर ड्यूरिंग दीज सेक्रेड मंथ्स, इन मोहतरम महीनों में, फॉर सिन इन देम इज वर्स देन सिन इन अदर मंथ्स. क्योंकि इन मोहतरम महीने के अंदर जिसने भी गुनाह कमाया, अब वो गुनाह का उसको बहुत भारी मतलब उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका वो गुनाह बहुत भारी हो गया, वर्स हो गया. क्योंकि बाकी के दूसरे जो ऑर्डिनरी मंथ्स है उसमें गुनाह का तुमको सजा गुनाह के बराबर मिलेगी, इसमें ज्यादा मिलेगी. लाइकवाइज सिंस इन द सेक्रेड सिटी आर रिटन मल्टीप्लाइड, और ऐसे ही जो मक्का शहर, मदीना मोहतरम, ये सेक्रेड सिटी जो है मक्का की, तो वहां पर भी जब गुनाह कोई करेगा वो मल्टीप्लाई होगा, वो एक नहीं रहेगा. अब जैसे कि सूरे नंबर 22 सूरे हज आयत नंबर 25, वमई युरिद फीहि बिलहादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, एंड whoever inclines to evil actions therein in Makkah or to do wrong, him we shall cause to taste from a painful torment. तो जिस किसी ने भी कोई भी बुरी हरकतें किया मक्का में, और कोई भी गलत किया, जुल्म यानी कोई गुनाह का काम किया, तो उसको तो अल्लाह कहता हम मजा चखाएंगे बहुत ही दर्दनाक अजाब का. सिमिलरली सिन इन जनरल इज वर्स ड्यूरिंग द सीक्रेट मंथ्स, और इन मोहतरम महीनों के अंदर जिसने भी गुनाह कमाए अब वो तो बदतरीन हो गए. Ali bin Abi Talha narrated that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said Allah's statement, Inna iddat ash-shuhuri indallahi, verily the number of months with Allah is connected to fala tadlimu fihinna anfusakum, so wrong not yourselves therein. तो ये जुड़ा हुआ है कि मतलब ये दोनों बात जो है वो जुड़ी हुई है इन ऑल 12 मंथ्स, यानी कि पूरे 12 महीने के लिए कहा गया. अल्लाह देन चोज 4 आउट ऑफ दीज मंथ्स, तो अल्लाह ने 12 नंबर जो है वो अब महीनों का है, लेकिन इसमें से अल्लाह ने जो सिलेक्ट किया वो 4 महीने हैं जो बहुत ही सेक्रेड है, मोहतरम है, मेड देम सेक्रेड, emphasizing their sanctity, making sinning in them greater, in addition to multiplying rewards of righteous deeds during them. तो इसको बहुत मोहतरम इसलिए बनाया अल्लाह ने, और उसकी जो मतलब उसका हुरुम, उसका मोहतरम होना जो है उसको ज्यादा उसको उभारा गया कि इसमें गुनाह करने का बहुत बड़ा मतलब उसकी सजा होगी, लेकिन अगर जिसने उसमें नेक अमाल किए तो वो उसको बहुत बार उसको मतलब मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 1 2 से 4 4 से ऐसे नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करते जाए. Qatada said about Allah's statement, "Fala tadlimu fihinna anfusakum," so wrong not yourselves therein.
تو اپنے ساتھ ظلم مت کرو اس میں. انجسٹس ڈیورنگ دا سیکرڈ منتھس از ورس اینڈ گریور دین انجسٹس ان ادر منتھس. کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کی اور اگر یہ محترم مہینے ہیں 4 ان میں سے کسی میں کی, اب وہ اس کا بدترین گناہ ہوگا. مگر دوسرے مہینے میں اگر اس نے کیا ہوتا تو تبھی بھی وہ گناہ بہت بھاری تھا, لیکن اب اس سے بہت بھاری ہو گیا کیونکہ محترم مہینے میں کیا گیا ہے. Verily, injustice is always wrong. ناانصافی تو ہمیشہ ہی wrong ہے, sin ہے, ظلم ہے. But Allah makes things graver than others as He will. لیکن پھر اللہ اس کو اور زیادہ وہ کرے گا نا, تو اسی لیے اللہ یہاں وارننگ ایک طرح سے. He also said, Allah has chosen some of His creation above others. جیسے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو چنا ہے. He chose messengers from angels. اللہ نے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام ور چنے ہیں کہ کون ہے جو جبریل علیہ السلام جیسے جن کو چنا اللہ نے. And from men, انسانوں میں سے بھی جو رسول نبی. He also chose his speech above all speech. تو اللہ نے اپنے کلام کو بھی پسند کیا ہے تمام دوسرے کلاموں پہ. The masajid above other areas of earth. زمین کے جو بھی دوسرے علاقے ہیں اس کے اوپر اللہ نے مساجد جو ہے, مساجد پلورل ہے, اس کو اللہ نے مطلب پسند کیا ہے. رمضان اینڈ دا سیکرڈ منتھس ابو آل منتھس. اور رمضان بھی اور جو محترم مہینے ہیں ان کو بھی اللہ نے دوسرے مہینوں کے اوپر پسند فرمایا نا. فرائیڈے ابو دا ادر ڈیز. اور جو جمعہ کا دن ہے وہ دوسرے دنوں کے اوپر. اینڈ لیلۃ القدر دا نائٹ آف ڈیکری ابو آل نائٹس. اور تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو پسند کیا اللہ نے. Therefore sanctify what Allah has sanctified. تو محترم سمجھو اس کو جس کو اللہ نے محترم بنایا. For doing so is the practice of people of understanding and comprehension. تو یہ وہ لوگوں کے جس کو سمجھ بوجھ اللہ نے دیا ہے تو وہی لوگ پھر یہ چیز کریں گے, اس کی پریکٹس کریں گے. Fighting in the sacred months. جنگ جو ہے محترم مہینے میں اگر کی ہے, اللہ said وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً and fight against the idolaters collectively, all of you. تو جیسے مطلب جو بھی یہ مشرکین لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ جنگ کرو سب لوگ مل کر. As they fight against you collectively, كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. جیسے کہ وہ تم سے سب لوگ مل کے جنگ کرتے ہیں, all of them. ایسے تم بھی کرو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. لیکن یہ جان لو, but know that Allah is with those who have taqwa. اللہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن میں تقوی ہے. And know that initiating battle during the sacred months is forbidden. اور جو محترم مہینے ہیں اس میں جنگ کرنا بالکل مطلب حرام ہے. اللہ said in other آیت, اور دو ہے سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا شہر الحرام. O you who believe, violate not the sanctity of the symbols of Allah nor of the sacred month. کہ اے ایمان والو دیکھو جو حرمت اس کی جو ہے, جو اللہ کے جو شعائر ہے, اللہ کی جو نشانیاں ہیں, تو اس کو مطلب کچھ اس کو ہارم مت پہنچاؤ یا اس کے ساتھ کچھ غلط مت کرو, اور نہ ہی اس محترم مہینے میں بھی. پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 194, الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. The sacred month is for the sacred month. محترم مہینہ محترم مہینے کے لیے. اینڈ فار دا پروہیبٹڈ تھنگس, اور جو بھی حرام کی گئی چیزیں. دیر از دا لا آف اکوالٹی, یعنی قصاص, جو مطلب اکوالٹی کا جو ہے قانون, اور وہ بھی ہے کہ جس کے اندر جس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا وہ ایسا ہی غلط تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو نا, یا قتل کا تو قتل. دین ہو ایور ٹرانسگریسز دا پروہیبیشن اگینسٹ یو, یو ٹرانسگریس لائک وائز اگینسٹ ہم. تو اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی بھی مطلب جو مطلب کچھ بھی چیز ایسی کی ہے کہ جو چیز کے لیے منع کیا گیا تھا اور انہوں نے وہ چیز کو توڑ دیا اور کیا, تو اب تم بھی مطلب سیم چیز اس جوابی طور پہ کرو, یعنی یہ نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہنا. پھر دوسرا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 جو ہم پڑھ چکے ہیں, یہی سورہ کی, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومُ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. Then when the sacred months have passed, kill the idolaters. اور جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو قتل کرو. As for Allah's statement, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
كما يقاتلونكم كافة and fight against the idolaters collectively as they fight against you collectively. اور جنگ کرو ان مشرکوں کے ساتھ مل جل کر جیسے یہ مل جل کر تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. It includes permission for the believers to fight the idolaters in the sacred month. اور اس کے اندر اجازت ہے یعنی مومنوں کو کہ وہ بھی اس محترم مہینے میں اگر ان لوگ نے جنگ کیا تو ان کے ساتھ مطلب تم جوابی جنگ کر سکتے ہو. The idolaters initiate hostilities therein. اگر انہوں نے جنگ شروع کی ہے, انہوں نے مارا ماری شروع کی, تو پھر تم میں نہیں بیٹھ نہیں سکتے کہ سیکرڈ مہینہ بھول کے, مگر شروع تم مت کرو. اللہ سے ان ادر آیت, اور وہ ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 194. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. The sacred month is for the sacred month. حرام مہینے کے لیے حرام یعنی جو محترم مہینہ ہے, جو محترم مہینے کے لیے محترم مہینہ. As for the prohibited things, for حرام چیزوں کے لیے there is the law of equality, قصاص. اور قصاص کا قانون بھی ہے کہ مطلب جو بھی چیز تمہارے ساتھ کی گئی اس کے بدلے میں تم بھی وہی چیز کرو. اور پھر سورہ نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 191. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ and fight not with them at al-Masjid al-Haram. اور مسجد حرام کے اندر جنگ مت کرنا ان کے ساتھ unless they first fight you there. اگر وہ پہل کرتے ہیں جنگ کرنے میں وہ جگہ پہ تب تم کرنا. But if they attack you then kill them. تو اگر انہوں نے تم پہ حملہ کیا ہے تو اب تم ان کو قتل کرو. اب یہ لاسٹ پارٹ ہے. As for the messenger of Allah laying siege to At-Taif until the sacred month started. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جو شہر ہے وہاں پر یعنی سیکرڈ منتھ وہاں پر انہوں نے جب وہ پورا گھیراؤ جو ڈالا تھا تو سیکرڈ مہینہ شروع ہو گیا یعنی محترم مہینہ شروع ہو گیا. مگر انہوں نے محترم مہینے میں نہیں کیا تھا, محترم مہینہ ابھی شروع ہو گیا وہاں پر یعنی ان کی جو سیج ہے ابھی بہت سارے دن ہو گئے, اس کے بعد اب یہ مہینہ شروع ہو گیا محترم. It was a continuation of the battle against Hawazin. جو حوازن لوگ جو تھے جنہوں نے یہ سب جنگ کیے تھے, یہ ان کے لیے مطلب ہے کہ ان کو اب گھیراؤ میں لیا کہ ان لوگ نے طائف میں پناہ لیے. And their allies from ثقیف, اور ان کے جو دوست تھے وہ ثقیف میں تھے. They started the fighting and gathered their men for the purpose of conducting war. انہوں نے جمع کی اپنے لوگوں کو تاکہ مطلب سب جنگ کرنے کے لیے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم marched to meet them. And when they took refuge in At-Taif, the Prophet laid siege to them so that they descend from their forts, but they inflicted casualties on Muslims. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جب آیت طائف کی طرف انہوں نے مطلب جہاں انہوں نے پناہ لی تو وہ وہیں پر مطلب مارچ کیے, انہوں نے گئے وہاں پر اور اس کو پورا گھیراؤ میں لے لیے تاکہ وہ لوگ اپنے قلعے سے باہر نکلے. لیکن وہ لوگ وہاں سے مسلمانوں کے اوپر کچھ نہ کچھ حملہ کر رہے تھے. The siege continued for about 40 days. اور 40 دن تک کا وہ مطلب گھیراؤ ڈال کے رکھے. During which a sacred month began. اب اس کے درمیان میں مہینہ ایک سٹارٹ ہو گیا جو کہ محترم مہینہ تھا. And the siege continued for several days in that month. تو اس مہینے میں کچھ دن تک کا وہ گھیراؤ مطلب ابھی ہٹائے نہیں, چلتا رہا. The messenger صلی اللہ علیہ وسلم broke the siege. اب انہوں نے کہا نہیں اب اس کو توڑ دینا پڑے گا, تو انہوں نے گھیراؤ کو ختم کیا and went back to مکہ, اور مکہ واپس چلے گئے. So fighting that carries over into the sacred month is not the same as initiating warfare during it. And Allah knows best. کہ ایک جنگ جو چل رہی تھی اس میں اب محترم مہینہ آ گیا تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک محترم مہینے کے اندر تم نے جنگ شروع کی تو اب وہ دوسری بات ہے, تم وہ دونوں کو سیم نہیں بول سکتے. واللہ عالم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ.